الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنات اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ اڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں، اڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں، ایسا بھی مقام آیا آقا تیری راہ گزر میں۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تحت الثری سے لے کر شعلہ تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے اور جو نور الہیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ رجب المبارک کے بارے میں نبی رحمت نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان اللہ کا، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے گناہ گار امتیوں کا مہینہ ہے۔ اور حضور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے شعبان میں اور رجب میں برکت پیدا فرما، اور اس کے صدقے سے ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب المرجب شریف اس لحاظ سے بھی بہت خصوصیت کا عمل ہے کہ اس رجب میں حضور رحمت عالم نبی مکرم کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو حضور سے پہلے کسی نبی کو اس انداز سے پیش نہیں کیا گیا۔ یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے حضرت ام ہانی کے، جبریل امین 70,000 اور جنتی جوڑا بھی لے کے آئے اور جنتی گھوڑا براق بھی لے کے آئے، اور حضور علیہ السلام کو وہاں سے کعبہ شریف، پھر مدینہ منورہ، پھر بیت المقدس، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے بھی آگے لامکان، پھر جنت و دوزخ کی سیر، اور پھر اللہ کی بارگاہ کا قرب حضور کو حاصل ہوا، اور پھر وہاں سے حضور واپس تشریف لے آئے اس انداز سے کہ سر کی آنکھوں سے کسی نے رب کو دیکھا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ صرف انبیاء و مرسلین میں صرف یہ سعادت حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ معراج سب کو اللہ نے دی، اپنا اپنا انداز ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے
ہر نبی کو معراج دی اور اس کا اپنا انداز ہے، کسی کو کسی انداز سے، کسی کو کسی انداز سے۔ اللہ کہتا ہے یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے سب کو سب پر فضیلت دی۔ کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جسے اپنے پاس بلایا، جی ہزاروں بلندیاں عطا کی۔ حضرات گرامی قدر، یہاں من کلم اللہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی۔ بات کرنے کے 3 انداز ہیں۔ ایک بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ میں اپنی بات کسی اور کو کہوں کہ وہ آپ تک پہنچائے، بات میری ہوگی، پیغام رساں ہوگا، اس کے ذریعے سے بات ہوگی۔ اور ایک بات کرنے کا انداز یہ ہے، بات تو میں ڈائریکٹ کروں لیکن پردے میں رہ کے کروں۔ آپ مجھے نہ دیکھ رہے ہوں، بے شک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ میری بات سن رہے ہوں گے ڈائریکٹ۔ یہ دوسرا انداز ہے۔ اور تیسرا جو انداز ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ اس انداز سے اگر اللہ نے کسی نبی اور رسول سے بات کی ہے تو وہ صرف میرے نبی اور میرے رسول حضرت محمد رسول اللہ ہیں، جنہوں نے رب کو دیکھا بھی ہے، رب سے باتیں بھی کی ہیں۔ یہ شان صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر رجب شریف میں اکثر جو ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ رمضان شریف اس رجب میں روزے رکھے جاتے ہیں، خیرات کی جاتی ہے، اور اسلامی سال کے لحاظ سے یہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے۔ رجب میں اسلامی سال کے لحاظ سے زکوٰۃ رجب میں دی جاتی ہے۔ رمضان میں ویسے وہ ہمارے بینکوں نے بنایا ہوا ہے نا، وہ کاٹتے ہیں سارے اس پہ لگ گئے ہیں۔ اسلامی سال کے لحاظ سے زکوٰۃ کا مہینہ رجب ہے۔ اور زکوٰۃ ہر صاحب مال آدمی پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ جان بوجھ کے نہ دینے والا گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس نے پورا سال انہیں استعمال نہیں کیا، یا اس کی ضرورت سے وہ زیادہ تھے، استعمال بے شک وہ کرتا رہا، لیکن سال بعد بھی اس کے پاس اتنی اماؤنٹ تھی، تو اس پر جتنی بھی اس کی وہ رقم ہے اس پر 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے، یہ 40واں حصہ اپنی دولت کو جتنی بھی ہے اس کی، وہ 40 پہ تقسیم کر لے، جو بچے گا وہ زکوٰۃ ہے۔